راحت یہ دل پائے، وہ مسکن ہے خلافت کا، جہاں راحت یہ دل پائے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لكم موجزا عن بعض أنشطة أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز في الأيام القليلة الماضية. تشرفنا الأسبوع الماضي بأخذ مشاهدينا إلى غانا لحضور اللقاء الافتراضي مع مسؤولي الجماعة، ونبدأ اليوم من نفس البلد، فيوم السبت 5 من ديسمبر كانون الأول الجاري ترأس حضرة أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز درساً تعليمياً لأول مرة مع طلاب الجامعة الإسلامية الأحمدية العالمية في غانا، وقد انضم 180 طالباً إلى إمامهم في إسلام أباد في المملكة المتحدة عبر الفيديو. والطلاب الدعاة في الجامعة في غانا من دول مختلفة، بما فيها غانا ونيجيريا والسنغال وتنزانيا والأردن وكازاخستان. بدأ الحدث بتلاوة من القرآن الكريم وترجمتها، ثم قصيدة واقتباس من أقوال المسيح الموعود عليه السلام. تلا ذلك جلسة أسئلة وأجوبة غطت مجموعة واسعة من المواضيع. حضور خاصا کا سوال یہ ہے کہ حضور نے گانے کے کچھ کھانے کھائے ہیں، اور ان کھانوں میں سے کون سا سب سے زیادہ پسند آیا تھا، اور گانے میں کس علاقے کا پھل زیادہ یاد آتا ہے؟ میں نے تو فوفو اور اوکرو سوپ کے ساتھ بھی کھایا ہوا ہے، اور کینکے بھی کھایا ہوا ہے، اور پلانٹین بھی کھائی ہوئی ہے۔ اور ہمارے زمانے میں تو گھانا کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے، گھانیاں تو دوپہر کا جو لنچ ہے نا، وہ 3-4 ٹکڑے بھنی ہوئی پلانٹین کے اور 8-10 گراؤنڈ نٹ کے لے کے نا اسی سے کھا لیا کرتے تھے لنچ ہیں۔ لیکن بہرحال ہمیں اللہ تعالیٰ نے فضل کیا تو کھانا جو ہے وہ لوگوں کو تو پسند ہی۔ میں فوفو اور اوکرو سوپ جو تھا مجھے اچھا لگا کرتا تھا، میں کھا لیا کرتا تھا ہیں ٹھیک ہے۔ اور پھر گھانین جو ہے جولف رائس بڑا اچھا ہوتا ہے، جولف رائس ہی کہتے ہیں نا اسے، ہیں جی ہاں، میں پسند کرتا ہوں جی۔ بلکہ جب میرے بچے تو چھوٹے ہوتے تھے وہاں، وہ تو کینکے بڑا پسند کرتے تھے جی تو یہ تھا۔ باقی پھل گھانا میں ہر قسم کا پھل بڑا اچھا ہے۔ گھانا میں سب سے اچھا پائن ایپل ہے، پائن ایپل بڑا کھٹا ہوتا ہے عموماً، لیکن میں جب اساچر میں ہوتا تھا نا تو میں نے دیکھا اس کے ساتھ مان قسم کی طرف جاتے ہوئے راستے میں ایک چھوٹا سا گاؤں آتا ہے، اکٹسی آتا ہے نا، اکٹسی جی اکٹسی میں اکٹسی کا پائن ایپل جو ہے نا گھانا میں سب سے اچھا ہوتا ہے، ماشاء اللہ ٹھیک ہے۔ اور وہ بڑا میٹھا بھی ہوتا ہے، اور مجھے پائن ایپل بڑا پسند ہوتا تھا وہاں کا، ٹھیک ہے۔ اور مجھے گھانین کا اورنج کھانے کا جو طریقہ ہے وہ بھی بڑا اچھا لگتا ہے کہ اوپر سے ہلکا ہلکا پیل کر دیتے ہیں، اس کے بعد یوں دبا کے چوس کے کھاتے ہیں اورنج کو، ہیں جی جی۔ تو یہ ساری چیزیں بڑی اچھی ہیں۔ کیلا بھی بڑا اچھا، میرے گھر میں بھی کیلے لگے ہوئے تھے، بڑے اچھے ہوتے تھے کیلے، ٹھیک۔ وہاں مختلف رنگوں کے کیلے ہیں، سرخ رنگ کا بھی کیلا، اور چھوٹا کیلا بھی، بڑا کیلا بھی، اور زرد رنگ کا بھی، مختلف قسم کے کیلے ہوتے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث جب میں وہاں تھا دورے پہ آئے تھے تو وہاں چھوٹے چھوٹے سرخ رنگ کے کیلے میں نے رکھے سامنے، تو کہتے یہ کیا ہے، پتہ نہیں مزہ کیسا ہوگا اس کا۔ میں کہا نہیں کھائیں، بڑا اچھا مزیدار ہے۔ پھر میں نے حضرت خلیفہ ثالث کو کھلایا وہ چھوٹا کیلا، اتنا سا سرخ رنگ کا، اتنا سا چھوٹا سا کیلا ہوتا ہے، انہوں نے کھایا، کہتے ہیں ہاں واقعی مزیدار ہے۔ پھر پیشن فروٹ گھانا میں ہوتا ہے، وہ بڑا اچھا ہوتا ہے وہاں، ٹھیک ہے۔ پھر سلاد کھانے کے لیے ایووکیڈو پیڑ جو ہے، وہ ایووکیڈو پیڑ جو ہمارے گھر میں بھی ایک درخت لگا ہوا تھا اس پہ لگا کرتی تھی۔ تو گھانا میں تو بے شمار چیزیں ہیں۔ میں نے ایک دفعہ، اس وقت حالات خراب تھے، تو خلیفہ صاحب نے مجھے لکھا کہ حالات خراب ہیں، پتہ نہیں تم لوگوں کو
تمہیں کھانے کا بڑا شوق ہے, کھانا بھی پسند کا ملتا ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا بڑا اچھا کھانا ملتا ہے, آپ یہاں آئیں. اس وقت خلافت سے پہلے کی بات ہے ان کی, ابھی خلیفہ نہیں بنے تھے, خلیفہ رابع. میں نے کہا آپ یہاں آئیں, آپ کو پھل کھلائیں گے, کیلا ہے, مالٹا ہے, پائن ایپل ہے. کہتے تم نے تو ایسی ایسی چیزوں کے نام لے دیے ہیں, ہم تو یہاں کھا ہی نہیں سکتے پاکستان میں. تو بڑی اچھی چیزیں ہیں کھانا میں. پائن ایپل تو بڑی مہنگی چیز ہے, بڑا اہم چیز ہے, بڑا پسند کیا جانے والا پھل ہوتا ہے. اور ہم وہاں کٹسی جاتے تھے اور ایک سیڑھی کا پائن ایپل لے کے کھا لیا کرتے تھے. اب تو مہنگا ہو گیا ہوگا شاید, ہے نا؟ جی چلو. جی جزاک اللہ حضور. میرے سوال یہ ہے کہ حضور ہمیں گانا میں گزرے ہوئے ہمیں کچھ دلچسپ واقعات سنا سکتے ہیں؟ دلچسپ واقعات, ابھی ایک دلچسپ واقعہ سنا تو دیا پھلوں کے کھانے کا, اور کتنے سناؤں تمہیں؟ ٹھیک ہے, لیکن بہرحال دلچسپ واقعات یہ ہیں کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کا دورہ میرے وقت میں ہوا تھا وہاں, اور ان کی مہمان نوازی, جو کھانے پینے کا انتظام تھا میرے اور ہم دونوں میاں بیوی کے سپرد تھا. ہم نے ان کے کھانے کا انتظام کرتے تھے, دورے پہ ساتھ ساتھ رہتے تھے, اور بڑا انجوائے کیا اس دورے کو ہم نے. تو اس وقت جس دن پہنچے ہیں خلیفہ المسیح ثالث, تو اس دن اکرا میں, اوسو میں ہی وہاں لوگ اکٹھے ہوئے تھے, اور انہوں نے باہر نکل کے جب آپ تھوڑا سا خطاب کرنے لگے, مختصر سا السلام علیکم کہنے لگے لوگوں کو, تو بارش شروع ہو گئی, شدید بارش شروع ہو گئی. اور خلیفہ ثالث بھی بارش میں کھڑے رہے, چھتری اس کے اوپر دی ہوئی تھے ان کے سیکورٹی گارڈ نے, لیکن وہ پانی اتنا زیادہ تھا کہ ان کی شلوار اور اچکن سب کچھ بھیگ گئی, اور لوگ بھی جو عورتیں اور مرد اور بچے تھے بیٹھے رہے, کوئی ہلا نہیں وہاں سے. خلیفہ ثالث بڑے متاثر ہوئے کہ دیکھو کتنا صبر اور حوصلہ ہے گھانین میں, کہ آرام سے بیٹھ کے انہوں نے خلیفہ کی باتیں سنی ہیں اور ہلے نہیں اپنی جگہ سے. اور یہ بڑا اچھا واقعہ تھا. اور یہ اس کے ضمن میں یہ بھی بتا دوں کہ جب 2005 میں نے تنزانیہ کا دورہ کیا ہے, تو وہاں بھی شدید بارشیں ہو رہی تھیں. وہاں جلسہ تھا, اور عورتوں میں جلسے میں جب میں خطاب کر رہا تھا تو اوپر جو صاحبان تھا وہ اس کے اوپر اتنا پانی آیا کہ وہ پانی وہ پھٹ کے سارا جھڑ کر کے نا پورا ایک پورے کا پورا پرنالہ جو تھا نا عورتوں کے اوپر آ کے گرا. ایک مجال ہے کوئی عورت وہاں سے ہلی ہو, بڑے صبر سے بیٹھی رہیں. تو افریقنوں میں ماشاءاللہ صبر اور حوصلہ بہت ہے, اور ڈسپلن بھی ہے اگر کہاں چاہیں کرنا قائم کرنا. تو تم کہاں سے ہو؟ نائجیریا سے, گھانا سے؟ میں گانا سے ہوں. ہاں, تو ڈسپلن بھی بڑا ہے, اور اس ڈسپلن کو قائم کرنا چاہیے, قائم رکھنا چاہیے. اس لیے آپ لوگ جو مشنری بن رہے ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ آئندہ جا کے اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی یہ علاوہ دین سکھانے کے یہ بھی سکھائیں کہ اسلام ہم نے ڈسپلن سکھاتا ہے. اور ڈسپلن ایک ایسی چیز ہے جب وہ پیدا ہو جائے تو پھر قومیں ترقی بھی کیا کرتی ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ جب افریقہ کی ترقی ہونی ہے اس میں کردار جماعت احمدیہ نے ادا کرنا ہے, اس لیے ڈسپلن بھی بہت ضروری ہے. اور اس کی جو ان بلٹ کوالٹی ہوتی ہے نا, ان بورن کوالٹی جو ہے وہ افریقنوں میں بہت زیادہ ہے, صرف اس کو آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے اگر وہ آرگنائز کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ افریقہ نے دنیا پہ رول کرنا ہے. اور اس کے لیے آپ لوگوں نے کردار ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے جی حضور, چلو بیٹھ جاؤ. جزاکم اللہ. پیارے حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاکسار کا نام دورین ہے, خاکسار قازقستان سے تعلق ہے. اچھا, کھانا یہاں خاکسار کو کھانے پینے کی چیزیں صحیح مل جاتی ہیں, گھانین فوڈ کھانے کی عادت پڑ گئی ہے. ابھی قازقستان کا سوپ یاد آتا ہے. جی اکثر درجہ رابعہ کی طالب علم ہے. اچھا ماشاءاللہ. اور میرا سوال یہ ہے, ہم کس طرح مطالعہ کرنے کے عادات اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں؟ کسی بھی کام کرنے کے لیے پختہ ارادہ ہونا چاہیے. آپ اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں. پہلے تو ایک دن اپنا یہ بنائیں, پہلے دن ایک ہفتے کے لیے یہ دیکھیں
کہ جو کچھ آپ نے کام کیا ہے نا صبح سو کے جاگنے سے لے کے رات سونے تک اس کو لکھتے جائیں ہیں، جو بھی کام کیا ہو لکھتے جائیں. غسل خانے گئے ہیں، وضو کرنے گئے ہیں، ٹوائلٹ گئے ہیں، ہر ایک کا وقت لکھتے جائیں صبح سے شام تک ہیں. ایک ہفتہ اس طرح اپنے ساری جو بھی آپ کی ایکٹیویٹیز تھیں نا دن کی ان کو نوٹ کرتے جائیں. ٹھیک، پھر دیکھیں کہ اس سارے جو میں نے نوٹ کیا ہے اس میں کتنا وقت میں نے ضائع کیا اور کتنا وقت میں نے کام میں لگایا. ٹھیک ہے، کتنا وقت ایسا تھا جو ضروریات کے لیے ضروری تھا اور کتنا وقت ایسا تھا جو ضروریات کے نام پہ میں نے بلا وجہ ضائع کیا. اس کا انالیسس کریں. ٹھیک، اس کے جب ہو جائے گا ایک ہفتے کا، پھر اگلے ہفتے کے لیے ایک ٹائم ٹیبل بنائیں کہ اب میں نے یہ دیکھ لیا کہ میری کمزوریاں کیا ہیں جو دن کو میں نے دیکھی، اور میری جو اچھائیاں تھیں وہ کیا ہیں دن گزارنے کی، وقت کو صحیح استعمال کرنے کی. پھر اس کے مطابق اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں ایک ہفتہ. اب ایک ہفتہ اس کو بنائیں ٹائم ٹیبل کو، دیکھیں اتنے بڑے میں نے جاگنا ہے اور تہجد کے نفل پڑھنے ہیں، پھر فجر کی نماز پڑھنی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے. اگر آپ صحیح وقت کو استعمال کرنا چاہیں تو آپ صبح بھی مثلا تہجد کے نفل کے لیے اگر آپ اٹھتے ہیں اس سے لے کے اور فجر کی نماز کے درمیان تک وقفہ جو ملتا ہے ایسا، بعض دفعہ اس میں نفل کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور نماز کا وقت ابھی جماعت کا رہتا ہے، اس میں آپ قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں یا کوئی تفسیر کا مطالعہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو اگر صحیح استعمال کریں، پھر قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، پھر جامعہ جانا ہے، یا اگر اس سے پہلے سونے کا وقت ہے تو سو لیے، ریسٹ کر لیا، پھر جامعہ جانے کی تیاری کر لی، جامعہ گئے، پڑھائی کی، پڑھائی ختم ہوئی، اسٹڈی ٹائم جامعہ کا ہوا، کھیلوں کا ٹائم ہوا، رات کا کھانا ہوا، رات کو اسٹڈی ٹائم ہوا. وہ سارا کچھ بنائیں اپنا ٹائم ٹیبل. جو جامعہ کا کمپلسری ٹائم ٹیبل ہے اس کو بھی اپنے ٹائم ٹیبل میں شامل کریں، اور اپنا خود والنٹیئر ٹائم ٹیبل جو آپ بنا رہے ہیں وہ بھی کریں. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں. اس میں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ نے مطالعہ کے لیے کتنا وقت رکھا ہوا ہے اور کتنا مطالعہ کرنا ہے. حضور میرا سوال یہ ہے کہ جامعہ کی روٹین کی وجہ سے سونے کا وقت کم ملتا ہے، تو پیارے حضور ایک جامعہ کا طالب علم کو کتنی نیند لینی چاہیے؟ اچھا، ماشاء اللہ، اگر سوتے رہے تو پھر دنیا کس طرح فتح کرو گے؟ ہم نے کہاں کون سی رشین اسٹیٹ سے ہو؟ کہاں کے ہو؟ اردن سے ہے. اردن سے. اردن. تو اردن کو فتح کرنا ہے، سارے عرب دنیا کو فتح کرنا، سو کے گزار کے ہیں تو سو کے گزر گئی، پھر کیا ہو گیا ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ اپنا ٹائم ٹیبل، جس طرح میں نے ابھی بتایا نا تمہارے سے پہلے ایک لڑکے کو، اپنا ٹائم ٹیبل بناؤ، اس میں وقت رکھو جی. اور اس میں 6 گھنٹے سونے کا وقت رکھو. 6 گھنٹے بہت ہوتا ہے سونے کے لیے، اور 6 گھنٹے مل جاتے ہیں اگر آدمی صحیح طرح دیکھے تو ہیں. اگر وقت ضائع نہ کرے، گپوں میں وقت ضائع نہ کرے، ٹی وی دیکھنے پہ وقت ضائع نہ کرے، ٹیبلٹ پہ بیٹھ کے بلا وجہ گیمیں دیکھتا ہوا وقت ضائع نہ کرے ہیں، اور انتظامیہ کو دور لگانے کی کوشش نہ کرے ہیں، اور اپنے وقت کو صحیح یوٹیلائز کرے، تو 6 گھنٹے آرام سے مل جاتے ہیں سونے کے لیے. خاک صاحب کا سوال یہ ہے، کیا حضور گانا کا وزٹ کرنے کا پروگرام ہے؟ میرا پروگرام تو سارے افریقہ کو وزٹ کرنے کا. دعا کرو اللہ تعالیٰ حالات بہتر کرے تو میں کروں، سینیگال بھی جاؤں ہیں. ٹھیک ہے، حالات اجازت دیں گے تو سینیگال بھی جاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. سینیگال کے تمہارے بعض بڑے منسٹر اور بعض لوگ آئے تھے یہاں، بڑے بڑے لوگ جلسے پہ جرمنی میں بھی. ان سے میں نے کہا تھا میں آؤں گا، انہوں نے دعوت بھی دی تھی مجھے، تو گھانا بھی انشاءاللہ آئیں گے اور وہاں بھی جائیں گے، جہاں جہاں اللہ تعالیٰ لے جائے. خواہش تو بہت ہے، باقی اللہ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے جی حضور. جو لوگ خدا تعالیٰ کو نہیں مانتے ان کو سمجھانے کے لیے سب سے مضبوط دلیل کون سی ہے؟ بات یہ ہے کہ جو لوگ خدا تعالیٰ کو نہیں مانتے وہ بات سننا بھی نہیں چاہتے. ٹھیک ہے، مضبوط دلیل ہے تو خدا تعالیٰ کی اپنا ذاتی تجربہ ہے.
آپ ان کو کہیں کہ تم کہتے ہو خدا نہیں ہے، میں کہتا ہوں خدا ہے، میں نے خدا سے مانگا، مجھے اس نے دے دیا۔ آپ کی دعا قبول ہوئی نا؟ کوئی آپ نے کبھی دعا کی، آپ کی دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جی 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 بس جی تو لوگوں جو خدا کو نہیں مانتے اس سے کہو کہ خدا تعالیٰ تم کہتے ہو نہیں ہے، میں نے تو اللہ تعالیٰ سے مانگا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا۔ تو میرا تو ذاتی تجربہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، میں کس طرح کہہ دوں کہ خدا تعالیٰ نہیں ہے؟ ہاں تم بھی اگر کوشش کرو گے تو پھر تمہیں بھی اللہ مل جائے گا۔ لیکن یہ لوگ جو ہے نا خدا کو نہیں مانتے، یہ لوگ بڑے ڈھیٹ لوگ ہوتے ہیں۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ نائجیریا کے؟ جی صاحب، نائجیریا سے۔ ہاں، یہاں بھی ایک ایتھسٹ ہے جس کا نام ہے ڈاکنس، وہ بڑی خدا تعالیٰ کو نہیں مانتا اور کتاب بھی اس نے لکھی خدا تعالیٰ کے خلاف۔ اس کو میں نے 5 والیوم کومنٹری بھی بھجوائی اور دوسری کتابیں بھجوائیں، اسلامی اصول کی فلاسفی۔ میں نے کہا یہ پڑھو، پھر ہمارے سے بات کرو، تمہیں پتہ لگے کہ خدا کیا ہے اور خدا کا کیا تصور ہے۔ اس نے کہا جی میں نے کچھ نہیں پڑھنا، تو صرف تم میری کتاب پڑھو، میں نے تمہاری کتابیں کوئی نہیں پڑھنی۔ تو یہ لوگ تو ڈھیٹ ہوتے ہیں، جو ڈھیٹ ہو جائیں انہوں نے کسی طرح نہیں ماننا۔ ہاں جو تھوڑے سے جن کے اندر کوئی نیک فطرت ہوتی ہے ان سے ذاتی تعلق رکھو پرسنلی، اور ان کو پھر اپنے ذاتی تعلق کی وجہ سے خدا تعالیٰ کے قریب لے کے آؤ۔ بعض دفعہ جو اپنا قرب ہے وہ بھی اثر ڈالتا ہے اور انسان کو دوسرے انسان کے لیے تبدیلی کا باعث بن جاتا ہے۔ تو ذاتی تجربہ جو ہے وہ سب سے مؤثر چیز ہے۔ یہاں بھی میرے سے کئی دفعہ بعض لوگ آتے ہیں، ملاقاتیں کرنے والے، پریس والے بھی آتے ہیں، بلکہ بعض نے اظہار کیا کہ ہم خدا کو تو نہیں مانتے، لیکن اگر کبھی خدا کو مانا تو ہم تمہارے خلیفہ کی وجہ سے مانیں گے کہ اس نے ہمیں ذرا خدا تعالیٰ کی صحیح بات بتائی۔ تو یہ دلوں کو نرم کرنے کے لیے پھر دعا ہونی چاہیے ضروری، کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو نرم بھی کرے۔ اس لیے ذاتی نمونہ جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے، اپنا وہ پیش کریں اور اپنے تجربات بیان کریں قبولیت دعا کے لیے۔ سب سے زیادہ تو ہے نا میرے ساتھ اللہ کے کیا سلوک ہے، جب اپنا سلوک اللہ کے ساتھ بتائیں گے تو وہ جو فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے اس سے لوگوں کو پھر زیادہ امپریس ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلو پھر بیٹھ جاؤ۔ باقی دلیلیں تو بے شمار ہیں۔ ہمارا خدا ہے، ہستی باری تعالیٰ کے 10 دلائل ہیں، ہستی باری تعالیٰ مسلم کی کتاب ہے، یہ ساری کتابیں اردو میں بھی انگلش میں بھی آ گئی ہیں، یہ پڑھو اور یہ ان کو پڑھنے کے لیے بھی دو۔ پھر اسی طرح اگر کوئی پڑھا لکھا آدمی ہے اور وہ پڑھنا جانتا ہے تو اس کو خلیفہ رابعی کی اسلامی اصول کی فلاسفی ایک تو پہلے دینی چاہیے، پھر ہستی باری تعالیٰ کے 10 دلائل ہیں وہ دینی چاہیے، چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں۔ پھر ریولیشن ریشنلٹی خلیفہ رابعی کی کتاب ہے، اس کا ایک چیپٹر جو ہے خدا تعالیٰ کی ذات پہ، وہ بھی بعض رسموں کو متاثر کر دیتا ہے۔ ہمارا خدا کی بھی انگلش ٹرانسلیشن ہو چکی ہے، وہ دینا چاہیے کہ پڑھو۔ اب پڑھنے کے بعد بھی اگر کوئی نہیں مانتا تو ہمارا کام تو صرف پیغام پہنچانا ہے، کسی کو ہم ہدایت کا لیے کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ذمہ داری اپنے سپرد لی ہے، ہمارے سپرد صرف تبلیغ کی ذمہ داری ڈالی ہے کہ ہم تبلیغ کریں اور اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف لے کے آئیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا سب سے زیادہ بہترین ذریعہ کیا ہے سر؟ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میں نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ کی عبادت کرو، ٹھیک، اور اپنی جو پیدائش کا جو حق ہے وہ ادا کرو۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، پیدائش کا حق ادا کرو۔ دوسری بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں پڑھائی، اللہ تعالیٰ نے ایمان بالغیب کے بعد پڑھایا یقیمون الصلاۃ، نمازیں قائم کرو، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نماز قائم کرو۔ دوسری اہم چیز ہے عبادت، اللہ تعالیٰ کا ایمان لانے کے بعد نمازوں کی ادائیگی۔ پھر نماز میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اس کو سب سے قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے، ٹھیک ہے،
اس میں سجدے میں دعا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قرب عطا کرے. ہیں جو تجھ سے مانگتا ہوں وہ دولت تم ہی تو ہو. اللہ سے کہو جو میں تجھ سے مانگ رہا ہوں دولت، مجھے پیسہ نہیں چاہیے، مجھے دنیا نہیں چاہیے، مجھے تیرا قرب چاہیے. اور جب تیرا قرب مل جائے گا تو دنیا کی دولت بھی میری لونڈی بن جائے گی، میری غلام بن جائے گی، اور دنیا کی سہولتیں بھی میری غلام بن جائیں گی، اور میری روحانیت بھی بڑھ جائے گی. تو پھر سجدے میں دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا کرے. ٹھیک ہے سر. جزاک اللہ حضور. خاک صاحب سوال یہ ہے کہ ہم نماز میں لذت کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ لذت کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اس کا ایک سادہ سا طریقہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بتایا ہے کہ تم رونی شکل بنا لو. جب انسان ظاہری طور پہ اپنی شکل بناتا ہے نا، جیسی حالت طاری کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو دل کے جذبات بھی پھر ویسے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. جب رونی شکل بناؤ گے ہیں اور جو سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہو تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کو بار بار دہراؤ اور غور کرو اور رونی شکل بناتے جاؤ، تو ایک وقت میں تمہیں رونا آ جائے گا. جب تمہیں رونا آئے گا، جب دل میں رقت طاری ہوگی، نرمی پیدا ہوگی، تو پھر تمہیں اس میں لذت آنی شروع ہوگی. پھر تم رکوع میں جاؤ گے، پھر جب تم دعا پڑھو گے پھر تمہیں لذت آئے گی. پھر سمع اللہ کہو گے تو پھر تمہیں لذت آئے گی. سجدے میں جاؤ گے پھر تمہیں بے چینی سے تڑپو گے، پھر لذت آئے گی. تو اسی شکل میں اپنے آپ کو طاری کرنا پڑے گا. ایک مجاہدہ ہے، ایک کوشش ہے، وہ کوشش کرو گے تو پھر تمہاری لذت پیدا ہوتی جائے گی. اور جب ایک دفعہ لذت آ جائے گی پھر تمہیں مزہ آتا رہے گا. ہر دفعہ ہی تم کوشش کرو گے کہ مجھے نماز میں اللہ کے حاضر ہوں اور رہوں تو مجھے مزہ آئے، مجھے لطف آئے. اور جو اللہ کے آگے سجدے میں رونے کا مزہ آتا ہے نا، وہ ہر مزے سے بہت بڑھ کے ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اللہ سے یہ دعا کرو کہ جو تمہیں جس عہد کے ساتھ تم آئے ہو جامعہ احمدیہ میں، اللہ تعالیٰ اس عہد کو پورا کرنے کی، نبھانے کی توفیق دے، اور تم ایک اچھے مربی اور مبلغ بن کے نکلو اور اپنی قوم میں تبلیغ کر کے اس قوم کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکانے والے بنو، اور پھر ان میں سے بھی وہ لوگ پیدا ہوں جن کو عبادتوں میں لذت آنے والی ہو. پیارا حضور، خاکسار کا سوال ہے کہ پڑھائی کے دوران آپ کون سے شعبہ میں جانا چاہتے تھے؟ میں جس شعبے میں جانا چاہتا تھا وہاں جا نہیں سکا، اور ایسے شعبے میں آ گیا جہاں میں جانا نہیں چاہتا تھا. ٹھیک ہے، میں نے پہلے سائنس رکھی ہوئی تھی، میرا خیال تھا شاید میڈیسن کر لوں گا، وہ بھی نہیں میرے سے ہو سکی. پھر میں نے اکنامکس میں، ایگریکلچر میں کیا. پھر میں نے یہ دعا کی تھی کہ اگر میرے اچھے نمبر آ جائیں گے ایم ایس سی میں تو پھر میں وقف کر دوں گا. وہ اللہ تعالیٰ نے زبردستی مجھے اچھے نمبر دے دیے. میں نے کوئی محنت نہیں کی تھی، اللہ تعالیٰ نے زبردستی دے دیا. تو پھر میں فرسٹ ڈویژن میری آ گئی اور اچھی آئے گی فرسٹ ڈویژن. پھر میں نے وقف کر دیا. پھر مجھے افریقہ بھیج دیا، اور پھر بس اللہ تعالیٰ ہی مجھے انگلی پکڑ کے چلاتا رہا. مجھے تو سمجھ نہیں آئی میں نے کیا 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 نہیں کیا. اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا دامن پکڑ لو، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑ لو، اسی سے مدد مانگتے رہو تو اللہ تعالیٰ خود ہی چلاتا رہتا ہے. تو مشنری جو ہے نا، خاص طور پہ جو مشنری بن رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو خاص طور پہ اس کا دامن پکڑ لیں، اس کا ہاتھ پکڑ لیں، اور پھر اس سے مانگیں کہ بس تو اپنی مرضی سے ہمیں صحیح رہنمائی کرتا رہے، ہمیں چلاتا رہے، اور ہمیں وہ بنا دے جو تو بنانا چاہتا ہے. پر اللہ تعالیٰ وہ بنا دے جو وہ بنانا چاہتا ہے، تو اسی میں برکت ہے، اسی میں فضل ہے. وعندما شارف اللقاء على الانتهاء تم عرض جولة افتراضية لمباني الجامعة وتصميم المكان. اس میں حضور یہ دائیں طرف سٹاف کوارٹرز ہیں. ہمارے پاس کل اس وقت 12 سٹاف کوارٹرز ہیں اور 12 ہی ہمارے سٹاف ہیں. اچھا. اور یہ جو ایکڈیمک بلاک ہے یہ سامنے نظر آ رہا ہے. اس کے پیچھے مسجد ہے جس میں اس وقت یہ مسجد ہے جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت. یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جی، گرین چھت جس کی ہے. اور یہ ہاسٹل ہے جی. مسجد کے پیچھے ہاسٹل ہے جو ایک کیوبیکل شیپ میں نظر آ رہا ہے. اس کے بعد یہ ہے جی حضور، یہ والا ہاسٹل ہے. یہ ہاسٹل ہے. ہاسٹل پہ بڑی جلدی اٹھا لیتے ہیں یہ کارڈ. ہاسٹل کے ساتھ بھی حضور دو سٹاف اکوموڈیشن ہیں. یہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ 2 گھر ہیں جو نئے بنے ہیں. اچھا. اور یہ جہاں آپ نے سڑک تو اچھی کر لی ہے، کچھ لان شان بھی بہتر کر لی ہیں، وہ ایسا تھوڑی کر کے سڑک کو پکی بھی کرواتے رہے.
جی حضور کچھ ایریا پکا کروایا ہے جو انٹرنس سے لے کے ہمارے ایکڈیمک بلاک تک آتا ہے. چلو پھر اللہ حافظ ہو بچو. جی حضور ہم بہت شکر گزار ہیں جامعہ کے طلباء کی طرف سے, اساتذہ کی طرف سے. آج ہماری وقت بیداری ہے. اچھا چلو بہرحال گھانا میں کا جامعہ ہے, یہاں میں رہا ہوں کچھ عرصہ. اللہ حافظ ہو سب پیارے بچوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وفي اليوم التالي أقيم اجتماع افتراضي ثان وهذه المرة مع المهاجرين في ألمانيا، وقد دامت الجلسة ساعة من الزمن أتيحت الفرصة خلالها للجميع لتقديم أنفسهم إلى أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز. السلام علیکم پیارے حضور. میرا نام مدثر جوید ہے اور میرا تعلق روہ چناب نگر سے ہے, دارالعلوم شرقی برکت. روہ چناب نگر دارالعلوم شریف. میرے پاس چناب نگر کہنے کی کیا ضرورت ہے, کسی مولوی کے سامنے تو نہیں بیان دے رہے تم چناب نگر کہہ رہے ہو. اور جرمنی آ گئے ہو, اب جرمنی آ گئے, ڈرنا چھوڑ دو, روہ کا کرو. ہاں جی حضور. ہاں. وفي الختام قدم أمير المؤمنين نصائحه حول مجموعة من النقاط المهمة. سب کے کیس پاس ہو جائیں, اللہ تعالیٰ فضل فرمائے سب کو. اور جن کے کیس نہیں پاس ہو رہے وہ جماعت والے کیا کر رہے ہیں, ہم سے کہو نا جماعت والوں سے کو مدد کر رہے ہیں تمہاری, ہیں, اور کیس پاس کرا دیں. کوئی اچھے وکیل ہو جائیں, اچھے جج ہو جائیں تو ٹھیک ہے. جھوٹ نہ بولو, غلط بیانی نہ کرو. سمپل ایک ہر ایک کو کہو کہ دیکھو جی ہر ایک کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے برداشت کا. اب پاکستان میں مخالفت اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ وہ کسی کو چھوڑتا نہیں, کوئی ہر وقت دھڑکا رہتا ہے کہ کب مقدمہ ہو جائے, کیا کوئی غلط بات ان کو ناپسند ہو جائے اور وہ کوئی غلط بات کا بہانہ بنا کے ہمارے پہ مقدمہ کر دیں. اس لیے ہم یہاں آ گئے ہیں کم از کم آزادی سے ہم رہ سکیں. اور سمپل سچ بولو تو انشاءاللہ تعالیٰ کیس پاس ہو جائیں گے. اور ساتھ جب کورٹ میں جایا کرو, ایک تو پہلے تو یہ ہے کہ 5 نمازیں پڑھنے کی عادت ڈالیں ساری, اچھی طرح نماز پڑھیں اور نمازوں میں رو رو کے دعا کریں, ٹھیک ہے. 5 نمازیں پڑھیں, پھر نفل پڑھنے کی عادت ڈالیں, نفل میں رو رو کے دعا کریں, اور یہ عہد کریں کہ کیس پاس ہونے کے بعد بھی ہم نمازیں پڑھتے رہیں گے. پھر جب کورٹ میں جایا کریں تو سورہ فاتحہ پڑھ کے جایا کریں, تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا. آپ لوگوں کا ملاقات تو ہر ایک کا تعارف ہو گیا, اور اتنی ملاقات ہی کافی ہے میرا خیال ہے. اب آئندہ کبھی پرسنل ملاقات وہاں جرمنی کے دورے پہ ہوئی تو انشاءاللہ کر لیں گے. اور اب اللہ حافظ و ناصر ہو آپ سب کا. اللہ حافظ ہو. جو میں نے باتیں کی ہیں آپ لوگوں کو اس پہ عمل کریں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے کیس پاس ہو جائیں گے. اللہ سے مانگیں اور عہد کریں کہ آئندہ ہمیشہ نیکیوں پہ قائم رہیں گے اور نمازوں پہ پابندی رہے گی. دعا کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ٹھیک کرے گا. اگر دنیا میں پڑ گئے بعد میں کیس پاس ہونے کے, اللہ تعالیٰ نیتیں جانتا ہے, اور تو پھر مشکلات میں اس کا سامنا کرنا پڑے گا. بہرحال اللہ سب پہ فضل فرمائے. اللہ حافظ و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ونختتم نشرتنا بملخص لخطبة الجمعة الأخيرة التي ألقاها سيدنا أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. نقدم لحضراتكم ملخصا لخطبة الجمعة الأخيرة التي ألقاها سيدنا أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز من المسجد المبارك في تيلفورد في 11 من شهر ديسمبر كانون الأول الجاري، حيث تابع الحديث عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومما قال: في غزوة أحد أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من مشركي قريش، فقال لعلي: احمل عليهم، فحمل عليهم وفرق جمعهم وقتل عمرو بن عبد الله الجمحي. ثم أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من مشركي قريش، فقال لعلي: احمل عليهم، فحمل عليهم ففرق جماعتهم وقتل شيب بن مالك. فقال جبريل: يا رسول الله، إن هذا للمواساة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه مني وأنا منه. فقال جبريل: وأنا منكما. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أصيب بجروح في أحد. عن سهل قال: لما كسرت بيضة النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه وأدمي وجهه،
وكسرت رباعيته، وكان علي يختلف بالماء في المجن، وكانت فاطمة تغسله، فلما رأت الدم يزيد على الماء كثرة عمدت إلى حصير فأحرقتها وألصقتها على جرحه فرقأ الدم. وفي غزوة الخندق تمكن بعض المشركين من الدخول من مكان ضيق في الخندق، وكان منهم عمرو بن ود الذي أنشد يقول: ولقد بححت من النداء بجمعكم هل من مبارز، ووقفت إذ وقف الشجاع مواقف القرن المناجز، وكذلك إني لم أزل متترعا قبل الهزاهز. إن الشجاعة في الفتى والجود من خير الغرائز. فانبرى علي بن أبي طالب بعدما أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنشد الأبيات التالية: لا تعجلن فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجز، ذو نبيهة وبصيرة والصدق منجي كل فائز، إني لأرجو أن أقيم عليك نائحة الجنائز، من ضربة نجلاء يبقى ذكرها عند الهزاهز. فسعى علي نحو عمرو حتى انتهى إليه فقال له: يا عمرو، إنك كنت تقول لا يدعوني أحد إلى 3 إلا قبلتها أو واحدة منها. قال: أجل. قال علي: إني أدعوك إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن تسلم لرب العالمين. قال: يا ابن أخي، أخر هذا عني. فقال: أما أنها خير لك لو أخذتها. ثم قال علي: ها هنا أخرى. قال: وما هي؟ قال: ترجع من حيث أتيت. قال: لا، تحدث نساء قريش عني بذلك أبدا. قال علي: ها هنا أخرى. قال: وما هي؟ قال علي: أبارزك وتبارزني. فضحك عمرو وقال: إن هذه خصلة ما كنت أظن أحدا من العرب يطلبها مني، وأنا أكره أن أقتل الرجل الكريم مثلك. فقال علي: وأنا كذلك، ولكني أحب أن أقتلك ما دمت أبيا للحق. ثم دنيا من بعضهما وثار بينهما الغبار من شدة النزال، حتى ضرب علي خصمه وقتله وكبر، وولى بقية المشركين هاربين. وعن صلح الحديبية يقول البراء بن عازب: كتب علي بن أبي طالب الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين يوم الحديبية، فكتب هذا ما كاتب عليه محمد رسول الله، فقالوا: لا تكتب رسول الله، فلو نؤمن أنك رسول الله لم نقاتلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: امحه. فقال: ما أنا بالذي أمحاه. فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده. أما عن خيبر فعن سلمة قال: لما قدمنا خيبر قال: خرج ملكهم مرحب يخطر بسيفه ويقول: قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. قال: وبرز له عمي عامر فقال: قد علمت خيبر أني عامر شاك السلاح بطل مغامر. قال: فاختلفا ضربتين، فوقع سيف مرحب في ترس عامر، وذهب عامر يسفل له، فرجع سيفه على نفسه فقطع أكحله، فكانت فيها نفسه. قال سلمة: فخرجت فإذا نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: بطل عمل عامر، قتل نفسه. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقلت: يا رسول الله، بطل عمل عامر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال ذلك؟ قال: قلت: ناس من أصحابك. قال: كذب من قال ذلك، بل له أجره 2 مرتين. ثم أرسلني إلى علي وهو أرمد، فقال: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله. قال: فأتيت عليا فجئت به أقوده وهو أرمد، حتى أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبصق في عينيه فبرأ وأعطاه الراية،
وخرج مرحب فقال: قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فقال علي: أنا الذي سمتني أمي حيدرا، كليث غابات كريه المنظرا، أوفيهم بالصاع كيل السندرا. قال: فضرب رأس مرحب فقتله، ثم كان الفتح على يديه. خرج علي رضي الله عنه في خيبر للنزال مقابل قائد يهودي كبير، وظل يحاربه طويلا، لأن اليهودي كان بارعا أيضا في فنون الحرب، فطال النزال. وفي نهاية المطاف أسقط علي رضي الله عنه اليهودي وجلس على صدره، وأراد أن يقطع رأسه بالسيف، فما كان من اليهودي إلا أن بصق في وجه علي رضي الله عنه، وعندها تركه علي رضي الله عنه وابتعد عنه، مما ترك اليهودي محتارا مذهولا في أمره، وسأل عليا: لماذا تركتني بعد أن تمكنت مني؟ قال علي رضي الله عنه: كنت أحاربك لوجه الله، ولكن عندما بصقت في وجهي غضبت، وقلت في نفسي بأنني لو قتلتك الآن لكان ذلك من أجل نفسي وليس لوجه الله، لذلك تركتك حتى يزول عني الغضب، كي لا يكون قتلي إياك لنفسي. ما أعظم هذا التصرف، إذا ترك عدوا لدودا في ميدان الوغى، لئلا يكون القتل من أجل النفس، بل يجب أن يكون لوجه الله. وفي ختام الخطبة طلب أمير المؤمنين نصره الله الدعاء للإخوة الأحمديين المسجونين في سبيل الله في الجزائر أن يفك أسرهم ويرفع عنهم البلاء، وكذلك للأحمديين في باكستان الذين يعانون مرارة الاضطهاد. ثم أعلن أنه سيصلي الغائب على المرحوم رشيد أحمد والد الداعية محمد طاهر نديم، ودعا له بالرحمة ولذويه بالصبر والسلوان. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا، وللمزيد من الأخبار يرجى متابعتنا على العناوين الظاهرة أسفل الشاشة. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ये दिल पाए वो मस्कन है खिलाफत का, जहाँ राहत ये दिल पाए।